قائد محمد علی جناح کا پاکستان، قائد محمد علی جناح کی اپنی سیاست اور ویژن، اس پہ پاکستان کی قوم کیا تقسیم ہے، یا ان کے متعلق اوپینین بالکل ایک یکجا یونٹی کا اوپینین ہے کہ قائد اعظم کی یہ ویژن تھی، اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے اور اسی ویژن کے تحت پاکستان کو لیڈ ہونا تھا. پھر آج کا پاکستان کیا ہوا، اس پہ ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں AGC ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر جناب شریف المجاہد صاحب. ویری وارم ویلکم شریف المجاہد صاحب. کراچی میں رہتے ہیں آپ، لاہور تشریف لائیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں حیدر فاروق مودودی صاحب. اگر میں آپ سے شروع کر لوں شریف المجاہد صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح پہ ہسٹورینز کی ڈیفرنٹ رائے ہے، اسکالرز کی ڈیفرنٹ رائے ہے. کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ مذہب کے نام پہ ملک قائم کیا. دوسرے ہسٹورینز وہی جنہوں نے، یعنی آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے ہسٹورینز جو ہیں ڈاکٹر مبارک علی صاحب ہیں اور بڑے وہ سمجھتے ہیں نہیں، وہ ایک سیکولر آدمی تھے، مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، مذہب کو اگر استعمال بھی کیا تو پالیٹکس کے لیے کیا، جو کہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. ہاں، دو قومی نظریہ تھا، ٹو میجر نیشنز کے بارے میں، اور اسے پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل کنسٹرکٹ کہتے ہیں. دیکھیں نا، قائد اعظم جناح ہی نے نہیں کیا، یہ سر سید ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اگر 1888 کی ان کی سپیچ پڑھیں آپ، جو انہوں نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کو دیا تھا، جس میں انہوں نے کانگریس کی مخالفت کی تھی، مسلمانوں کی شمولیت کی کانگریس میں نہ کی مخالفت کی، اور اس کے پہلے ہی کہہ دیا جب ہندی اردو کا تنازع پیدا ہوا تو انہوں نے محسن الملک کو 1870 میں جو خط لکھا انگلینڈ سے کہ یہ تفرقے کی بنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہندو تب تک برطانیہ حکومت پر، یعنی ہندوستان پر حاوی ہونے کے بعد ہندوؤں نے میڈیول انڈو مسلم کلچر کو ڈیزون کرنا شروع کر دیا تھا، بالکل ڈیزون کرتے تھے. اور وہ میڈیول انڈین مسلم کلچر جو بھی آپ کہیں، اس کا فارم اور سمبل تھا، یعنی نشانی تھی اردو. کیونکہ ہماری جو بھی تاریخ اور جو بھی حدیث عرب سے آئی تھی ادھر، وہ یا اردو میں یا فارسی میں، پرشین وغیرہ. ٹو نیشن تھیوری وہیں سے شروع ہوئی، اس میں لینگویج کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور قائد اعظم نے جب 1940 پاکستان کا مطالبہ کیا اس میں، اور انہوں نے کہا ہندوازم اور اسلام جو ہے صرف ریلیجن نہیں، there are two religious philosophies, two societies, ایسی ڈفرنٹ ایپکس، ڈفرنٹ ہیروز، ڈفرنٹ. یہ مذہب کے نام پہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا. دیکھیے، مذہب واز پارٹ آف اٹ، سول مذہب نہیں تھا. غالب جب فورٹ ولیم کالج میں گیا تو اس وقت اس نے لکھا کہ میں نے پہلی دفعہ سنا کہ اردو اور ہندی میں بھی کوئی تنازع ہے، کوئی جھگڑا. یہ تو سارا میکولے نے پیدا کیا تھا سارا یہاں آ کے. لیکن اس چیز کا ہمیں سب سے بڑا دشمن ہونا چاہیے تھا انگریز، ہم اس کے سب سے بڑے حامی ہیں اس کے سب. اور ہم سے مراد آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی مسلم لیگ، اور جو بیسیکلی کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے خود بنوائی تھی. 1906 کا ریزولوشن آپ پڑھ لیجئے مسلم لیگ کا، آپ دیکھیے اس میں کیا ہے کہ ہم انگریز کے وفادار. یہ تو ویسے شریف اللہ صاحب کمانڈ پرفارمنس تھی کہ مسلم لیگ انگریزوں نے بنوائی تھی؟ نہیں، مسلم لیگ انگریزوں نے، کانگریس انگریزوں نے بنوائی تھی. مسلم لیگ کا پہلا ریزولوشن 1906 کا آپ دیکھ لیجئے، نواب ڈھاکہ کے جو میٹنگ ہوئی تھی. نہیں، دیکھیں مسلم لیگ کی بات کریں، کانگریس کے متعلق تو کہا تھا کہ وہ obviously دیکھیے یہ سب انہی کے اپنے لوگ. دیکھیے جن لوگوں نے انگریز کی مخالفت کی تھی انہوں نے انہیں چن چن کے قتل کر دیا تھا، اور 900 علماء کو دلی کے جامع مسجد میں اور 950 کو کلکتے میں پھانسی دی تھی، اور تمام لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لی تھی. یہ سب ان کے اپنے پلانٹیڈ لوگ تھے. اور اس وقت انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جب ہمیں ہندوستان سے جانا ہے تو ہمیں اقتدار کن لوگوں کو دے کے جانا ہے جو ہماری سیف ایگزٹ، ہمارے مفادات کی نگہداشت کریں. چنانچہ ہندوستان اور پاکستان کسی انگریز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا اور ان کی پراپرٹیاں یہاں محفوظ رہیں. شریف صاحب یہ بتا دیجیے، مسلم لیگ 1906 جو تھی آپ کے خیال میں کمانڈ پرفارمنس تھی، انگریزوں نے بنوائی؟ اٹ واز ناٹ. اب تو مسلم لیگ ڈاکومنٹس آ گئے ہیں، فرسٹ والیوم آئی ہے، آپ ذرا پڑھ کر دیکھ لیجئے. شریف الدین پیرزادہ کی کتاب نکال کے دیکھ لیجئے، 1906 کا ریزولوشن پڑھ لیجئے. اس میں حضور میں آپ کی پورا آپ کو جی آپ شرم آنی چاہیے مسلم لیگیوں کو پڑھ کے. وہ اچھا جی شریف اللہ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں. بات یہ ہے، اس زمانے میں کانگریس ہو یا مسلم لیگ ہو،
सब लॉयल्टी का रेजोल्यूशन पास करते थे। ठीक है, वफादार ही लॉयल्टी का लॉयल्टी का मुलाजा लॉयल्टी का शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए लॉयल्टी का रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हैं। नहीं वो पास कर रहे हैं, दोनों करते थे। नहीं शर्म आनी चाहिए। कौन लोग ग्रेजुअली किया ना, उनके प्लांटेड लोग थे। अच्छा तो फिर यानी ये कमांड परफॉर्मेंस नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। बस मैं जब बात करूं, मैं शवाहिद की बिना पर हक है ना। वो जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके बाद अंग्रेजों से जाके वफादारी का इजहार किया, उनसे मौजूद था, तो उसकी जस्टिफिकेशन वैसे ये ठीक है। हाँ ये है कि ताजे बरतानिया से हम लॉयल रहेंगे, ताजे बरतानिया से वफादारी नहीं करे तो रियाया कैसे होंगे? ब्रिटिश क्राउन वॉज देयर। देखिए हकायक का, रियलिटीज का आपको ये देखिए, दैट वाज द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। देखिए सर सैयद ने यही तो बुनियाद डाली कि भाई आप ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में ये डिप्रेशन का शिकार हैं और स्लव ऑफ डिस्पॉन्डेंसी में ही, जिसमें भाई ये आपको नई दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं। पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द कम, यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट। इसी के लिए उन्होंने सर सैयद ने खत लिखा वहां से अपने दोस्त को, जो उनकी किताब में है, और उसमें अपनी कौम को डर्टी एनिमल लिखा सर सैयद ने। जी जिस सैयद का आप हवाला दे रहे हैं ना, उससे डर्टी एनिमल लिखा उसने। देखिए हम इंडिविजुअल्स पर बात नहीं कर रहे। अच्छा फिर किस पर बात कर रहे हैं आप? यहाँ इंडिविजुअल पर बात करने के लिए तो बैठे हैं। लेकिन बात आप कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा मैं आपसे एक सवाल बड़ा अटेंड करता हूँ, उसके बाद हैदर साहब को जाऊंगा। इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या है? नहीं वो एक आदमी जो कौम से गद्दारी कर रहा है, सर सैयद में इल्जाम लगे कि जी वो मुसलमानों की कौम से गद्दारी, ये जो कह रहे हैं ये बात एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसको फिर आप रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं? मुझे एक बात बताइए, उसका नाम सैयद अहमद खान था जी। सर और खान कैसे लग गया? सर का खिताब लिया, लेकिन लोग किसकी जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब दे। सर सैयद की परसेप्शन जो थी कि जी उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी मुलाजमतें ली, उनसे वजीफा लिया, उनसे सर का खिताब लिया। करते क्या? लेकिन बीच में बोला ना करे। हैदर साहब ना करें ना प्लीज, बीच में ना बोले, आपकी तरफ आता हूं मैं। जी 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 मैं खामोश बैठता हूं। ठीक है ठीक है, मालूम हो गया। और उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? मुदब्बिर की यही तारीफ है कि वो ऑप्शंस को देखकर जो लीस्ट हार्मफुल मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन है उसे इख्तियार करता है। सर सैयद ने यही किया। हालात क्या थे? नामुसाइद हालात थे और इतने खौफनाक हालात थे, उसमें करते क्या? इक़्तिदार उनका खत्म हो चुका था, जॉब उनको नहीं मिल रही थी, जो अखबार में ऐड आया करता था उसमें मुसलमानों के लिए स्टेनोग्राफर से भी नीचे आते, क्लर्क या पेन फिल करने वाले की भी कोई एक दो वैकेंसी हुआ करती थी, या हिंदुओं को मिल रही थी या अंग्रेज काबिज थे। तो ऐसे हालात में अगर सर सैयद ने अंग्रेजों से जमीन ली, स्कूल बनाया, उसको कॉलेज बनाया, वो बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया 1920 की दहाई में, राइट? उस जगह से तमाम मुसलमान आया करते थे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के अंदर, वहां से मुसलमानों को जॉब्स मिलनी शुरू हुई, वहां से पाकिस्तान की मूवमेंट जो है उसका आगाज होता है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की पॉलिटिकल इंप्लिकेशन तो बहुत ज्यादा है। ये नवाब मोहसिन मलिक वगैरह हमको कंडेम करें, लेकिन उस वक्त मुसलमानों के लीडर्स थे और कोई चॉइस ही नहीं थी, मिडिल क्लास तो मौजूद ही नहीं थी और ना लोअर क्लास। मुसलमानों के लीडर ये उस सवाल है जी। तो उस मौके पे सर सैयद ने जो कुछ भी किया मुसलमानों के लिए नेक नीति से, अंग्रेजों को इस्तेमाल किया, अंग्रेजों की प्रॉपर्टी ली, अंग्रेजों का पैसा लिया, अंग्रेजों से मुलाजमत ली मुसलमानों, इसके अलावा क्या करते हैं जी? और उसके लिए उसका जो अपनी कौम को गाली दी वो भी देखिए। उसने बगावत ने लिखा, असबाब बगावत में सर सैयद ने लिखा है कि ये जिन्होंने हमारी हुकूमत के खिलाफ बगावत की है, वो शोहदा जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जाने दी, उसको ये गाली दे रहा है। ऐसा था और उसको ये प्रेस कर रहे हैं कि कौम के टेलीविजन पर बैठ के शर्म आनी चाहिए। ये नहीं आप पढ़ना नहीं चाहता। ये सारा सवाल हिंद में वैसे लिखा था क्या लिखा? हिंद में क्या लिखा? ये जिन्होंने हमारी हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। देखिए तो भाई उन्होंने हालात को देखकर ही वजह प्रैग्मेटिक, ठीक है, ये पॉलिटिशियन तो थे नहीं वो वक्त, बिल्कुल ठीक, वो उनको रहनुमाई अंग्रेजों को इसलिए खुश किया ताकि मुसलमानों को बेनिफिट। हालात को देख के शोहदा को गाली देनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक ठीक, माशाल्लाह। ये है ही वांटेड टू क्रिएट ए ब्रिज। ठीक है, देखिए ना ये पुल, ताकि मुसलमान वो दरिया को पार करें। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी बीच में, गद्दारों की फहरिस्त में इनके लीडर सर सैयद वो ब्रिज में से आगे आ जाए। सर सैयद और क्या करते हैं अगर ये ना करते? मीर बैक करते क्या?
جب مسلمانوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا, لیڈر کوئی نہیں تھا, بادشاہ جو ہے اس کو اٹھا کر ملک سے باہر چلا دیتا. وہ برج کراس کر کے سب کو خطاب لے لینا چاہیے, کیا کرتے سر کا خطاب لے لینا چاہیے سب کو, اور خان بہادر کا لے لینا چاہیے تھا, اور انگریز کی وہ غلامی کر لینی چاہیے. یہ کرنا چاہیے تھا. کیا کرتے وہ ریزولوشن پاس کر دینا چاہیے تھا جو 1906 میں مسلم لیگ نواب آف ڈھاکہ کے یہاں پاس ہوا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہم انگریز کے وفادار ہیں اور دعاگو ہیں اور خیر خواہ ہیں. قائد محمد علی جناح کا دور آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 1913 میں ان کی ایفرٹ تھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. 1905 میں تو کانگریس میں تھے. 1913 کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ کانگریس دونوں کے ممبر بن گئے. اس زمانے میں کوئی بائنڈنگ ایسی چیز نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد سر تحریک خلافت جو کہ مذہب کے نام پہ چلائی, مہاتما گاندھی جی نے اور جوہر برادران نے, قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا جی مذہب اس کو آپ لا نہیں سکتے. آپ کو یاد ہے ان کا 1920 میں جو اسپیچ تھی اتنی مشہور کانگریس کے, اس میں کہا جی مذہب کو آپ ساتھ ملا رہے ہیں. تو سر میں ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں چیز, اور آپ آڈینس کے لیے, ایسا کیا ہوا 1920 اور 1940 کے درمیان مختصراً کہ قائد اعظم جیسا مائنڈ جو کہ مذہب کو وہ پیچھے رکھتے تھے, پالیٹکس کو وہ ادھر رکھتے تھے, انہوں نے پھر مذہب کو ایک بیسک فیکٹر بنایا جب مطالبہ کیا قومیت کی بیس پر انگلستان سے ایک علیحدہ وطن کا. واہ 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 واہ, کیا سوال کیا, بہت اچھا, شاباش. جی بات یہ ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کانگریس سے علیحدہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, چونکہ کانگریس نے کانسٹیٹیوشنل وے, دستوری اسی عمل کو جاری ساری رکھنے کے علاوہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایجیٹیشن, بائیکاٹ وغیرہ, نان کوآپریشن شروع کیا. اس بیسس پر وہ کانگریس سے علیحدہ ہوئے. ٹھیک ہے, خلافت موومنٹ میں دیکھیے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا خلافت موومنٹ چلائی جو اس میں جیل جانے کا خطرہ تھا, اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت. ایک منٹ, جی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میتھڈز کو ہر وقت فرون کیا. ٹھیک ہے, یہ کیا جیسے. اور جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیے اس زمانے میں کوئی سیڈیشن کے کیس نہیں لیتے تھے. حضرت موہانی صاحب کو سیڈیشن سے کیا اردو بتاتے ہیں, غداری کا اگر کیس ڈالا ہوا ہو تو اس کی دفاع کوئی وکیل کرتا نہیں تھا, کیونکہ یہ ہو جاتا تھا. اسی لیے ٹرائلز کے سارے جواہر لال لوگوں نے آپ نے کوئی نہیں لیتا تھا, کوئی کیوں نہیں لیتا تھا. ارے بھائی جواہر لال نہرو کی بات کی ہے جی, میں 1920 بالکل ٹھیک. اس کے بعد بھائی اگر آپ کے سامنے چیخنا ہے تو میں بھی چیخوں گا, ضرور. نہیں معلوم ہوگا اگر چیخنا ہی ہے, یہی آپ کا سر آپ پروگرام کو وہ کیا ہے لباب ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہے تو میں لیکن میں آپ کی طرف آؤں گا, خراب ہو رہا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بھائی بیچ میں نہ بولے. سر میں آپ کے سامنے کتنا کیا چکا ہے, جذبات یہ آداب محفل کے بھی خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے, آداب محفل کے بھی خلاف ہے. ارے حضور میز ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا پروگرام ادھر ہی. ٹو نیشن تھیوری اور مذہب کا نام جب آپ کہتے ہیں تو یہ ایک عمومی سمبل بن گیا کہ مسلمان ہندو دو میجر نیشن. یہ کب ہوا میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں. کانگریس منسٹریز کے بعد ہوا, کانگریس منسٹریز کے بعد مذہب کا نام استعمال کرنا ہی پڑتا ہے یا ایکسپلائٹ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ جائز ہے, ویسے ٹھیک کام ہے لوگوں کے مذہبی جذبات ایکسپلائٹ کرنا اپنے مقصد کے لیے, سیاسی مقاصد. یہ پوچھ رہے ہیں آپ, یہ تو جو نکل گیا. جی شریف جائے صاحب. جی تو وہ انہوں نے کیا, میں کب کہتا ہوں کہ نہیں کیا. دیکھیں نا میں اسے انحراف نہیں کرتا ہوں. آپ مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, میں تو آپ کو داد دے رہا ہوں بھائی صاحب. ٹھیک ہے جی شریف صاحب. مجھے کسی کی داد کی ضرورت, مجھے اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرنا ہے, مجھے کسی کی داد کی ضرورت. ٹھیک ہے, 1937 سے 39 کی کانگریس, مجھے صرف میں جو کہوں گا وہ میرے ضمیر کی آواز ہے. مجھے اگر سیٹسفائی کرنا ہے تو ایک منٹ. 1937 سے 39 کی جو کانگریس کی منسٹریز تھیں اور مسلم لیگ نے جو کہا کہ مظالم ہوئے مسلمانوں پہ, وہ کس حد تک صحیح تھے؟ وہ صحیح تھے, ڈاکومنٹیشن موجود ہے. اور وہ اسی لیے انہوں نے رائل کمیشن مانگا کا مطالبہ کیا تو کانگریس نے ڈر کر خوف سے اسے رد کر دیا یا اسے. لیکن انڈیا ری اسٹیٹمنٹ میں تو لکھا ہے کہ تھوڑی ایگزیجریشن ہوئی ہے. بھائی سب جگہ ایگزیجریشن ہوتی ہے, آپ کے پروگرام میں ایگزیجریشن نہیں ہو رہی ہے. آپ جس طرح
सवालात को तरतीब दे रही हूँ, उसमें एग्जैजरेशन नहीं हो रही है। नहीं, सब में मैं जो कह रहा हूँ, आपका साथ देता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, एग्जैजरेशन मुस्लिम लीग ने की नहीं, सबने की। अच्छा, देखिए ना, जब कांग्रेस 1931 में कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की हम नियाबत करते हैं, यानी वी आर रिप्रेजेंटेटिव, वो एग्जैजरेशन नहीं थी। यानी गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कांग्रेस रिप्रेजेंट्स इंडिया इंक्लूडिंग ऑल द माइनॉरिटीज। जब वहां मुसलमान डेलीगेट्स बैठे हुए थे, प्रिंसेस मौजूद थे, शेड्यूल कास्ट का अम्बेडकर वगैरह सब बैठे हुए थे, सब जगह मुबालिगा, ये सियासी जद्दोजहद में मुबालिगा बिल्कुल जिसे लायनफक होता है, नहीं जायज होता है, करना चाहिए, आप ये कहिए। वो यही तो कह रहे हैं। वो आप फतवा दीजिए, आपके हक में फतवा दिया है। कायदे में जो कुछ किया, अगर मजहब को भी एक इम्पोर्टेंट बनाया एलिमेंट कौमियत जरूर बनाया, क्या बुरी बात? यही हमारा पॉइंट है कि साहब आपने मजहब का एक्सप्लॉइट किया, आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, आपने ये कहा कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आई, कितनी बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान बनने के बाद आपने 11 अगस्त को कहा कि जनाब चाहे हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, कोई वो नहीं है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और जोगिंदर नाथ मंडल को पहला वजीर कानून बनाया, सर जफरुल्लाह को उन्होंने वजीर खारजा बनाया, जो कि कादियानी थे। जी, जो भी क्या होता है जनाब, हाँ, वो भी एक सियासी जरूरत थी, वो तो करना चाहिए था। बात ये है, ये उसूल होता है, आप अपनी मनमानी तो कर नहीं सकते। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। देखिए, जब आप नज़म लिखते हैं तो आप कह दे सकते हैं हर मुल्क मास के मुल्क खुदा मास, चूंकि वो मेरा खुदा का मुल्क है इसलिए मेरा मुल्क है। लेकिन पॉलिटिकल रियलिटीज पर जब आते हैं तो इकबाल जैसे शायर को भी नॉर्थ वेस्टर्न कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट पर इक्तिफा करना पड़ता है। कहाँ पूरी दुनिया, कहाँ नॉर्थ वेस्ट। ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल रियलिटीज से इनको शनासाई थी, ये पॉलिटिकल रियलिटीज के बैकग्राउंड में उसके सियाख व सबाख में अपने सॉल्यूशंस पेश करते थे। अब आप 11 अगस्त की तकरीर को आते हैं। 11 अगस्त की उनके खिताब में अब मुझे मीसा के मीसा के मदीना की रूह नजर आती है। उन्होंने महाजिरून और अंसार का जिक्र किया है और कहा है कि ये आज से ये एक उम्मा ही, लफ्ज उम्मा इस्तेमाल किया। 10 जूश कबीलों के उन्होंने नाम बनु औफ से शुरू किए ही। इसी द मुस्लिम्स एंड द जूज ऑफ बनी औफ will be one ummah, ये एक political community होंगे। The Muslims their religion and the Jews their religion, जिसका मतलब, और यही दूसरे Jewish tribes के लिए यही चीज उन्होंने की। और जो लोग जिस क्वार्टर में बसते हैं वो उसका दिफा करेंगे, जिसका मतलब ये है कि Jewish क्वार्टर का दिफा Jews करेंगे और ये आपस में ये करेंगे। इसमें इसका सबके लुब-ए-लबाब ये है कि रिलीजियस अफिलिएशन यानी मजहबी जो अफिलिएशन है उसमें मीसा के मदीना में उसकी कोई वेट नहीं दिया गया। द मुस्लिम्स सीज टू बी मुस्लिम्स एंड द जूस सीज टू बी हिंदूज व्हेन इट केम टू क्राफ्टिंग, को हिंदू न बना दीजिए, व्हेन इट केम टू क्राफ्टिंग दे मीसाक यानी एज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये उसी का तो जिन्होंने कहा था द हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, द मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस but in the political sense, but in the political sense as citizens of पाकिस्तान। अगर हम अपनी तारीख से नाबलद ना होते तो इस पर इतनी कंट्रोवर्सी करने की कंट्रोवर्सी क्यों है? आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात। यही तो हम कहते हैं, उसी को तो बुनियाद बनाना चाहिए इस पाकिस्तान को। देखिए ना, जिन्ना साहब ने इस पाकिस्तान को एक सेकुलर पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स के लिए बनाया था। यहाँ इस्लाम का कोई किस्सा नहीं था। दूसरी बात यह कि उन्होंने इसका नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा था। बाद में लियाकत अली खान साहब ने, क्योंकि वो सियासी तौर पे कमजोर थे, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, उन्होंने शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे मौलवियों को इस्तेमाल करके यहाँ जो वो बनाया, करारदाद मकासिद पास करवाई, जो आज तक इस पाकिस्तान की जड़ों में बैठी हुई है और जिसको तबाह करके छोड़ेगी। जियाउल हक ने उसे ऑपरेटिव कर दिया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी और ऑपरेटिव कर दी, और आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ वो बीज लगा हुआ है जिससे ये कांटे हो गए।
شریف البحار صاحب جو انہوں نے بات کی حیدر صاحب میں بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اگر ہماری ساری موومنٹ 1940s کی مذہب کے نام پہ تھی کہ مسلم ہے تو لیگ میں اور پاکستان کا مطلب کہ اللہ الہ الا محمد رسول اللہ، پھر 11 اگست کی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے پھر سب کو برابر کس طرح کر دیا؟ پاکستان کا مطالبہ تبھی تسلیم ہوگا، کبھی اس کی سنوائی ہوگی جب وہ تمام مسلمانوں کی بیکنگ ہوگی۔ ان کو 90 کروڑ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کرنا تھا تو وہ اتحاد کے داعی بنے، تفرقہ پیدا کرنے نہیں آئے، وہ اجماع امت چاہتے تھے، جس کا ثبوت 1945-46 کے الیکشنز میں ثابت ہو گیا۔ امت کو پارا پارا کر دیا، کہہ رہے ہیں امت اجماع امت پارا پارا، وہاں کتنے مسلمان ہیں اور یہاں کتنے مسلمان، امت کو تو پارا پارا کر دیا آپ نے حضور۔ مسلمانوں کو آپ وہاں چھوڑائے تھے، ان کے لیے تو 2 قومی نظریہ بھی موجود تھا، اس لیے کہ وہ تو پھر وہیں موجود تھے۔ ابھی ہے نہیں، ہندوستان کو کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو نیشن کے وہ یعنی میں شریک تھے یا ان کے ساتھ تھے، وہ نیشن کو یہ ان کے میجورٹی جہاں اکثریت تھی وہاں ان کو پاور مل گیا، وہاں ان کا اسٹیٹ قائم ہو گیا۔ اور ویسے دیکھے تو 53 تک پاکستان آنے کی اجازت بھی تھی، 53 کے بعد بین لگی تھی، جو آنا چاہتے تھے وہ آ گئے تھے۔ میں نے جیسے کہا تھا نا، یہ اکاموڈیٹ پورا نہیں، یہ فلسفہ پیش کیا، واہ واہ واہ، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آپ پاکستان بناتے ہیں اور ان مسلمانوں کو آنے کی یہاں اجازت بھی نہیں دیتے۔ اسرائیل آج بھی کوئی یہودی یہ کہے کہ جہاں میں یہودی ہوں، اسے اسرائیل کے نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی ویزا کی ضرورت ہے۔ جی ہاں جواب دیں۔ جواب دیتا ہوں میں۔ اسرائیل میں لا آف ریٹرن ہے، یعنی کوئی بھی پاکستان ہندوستان میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان ہندوستان میں تھی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آپ نے پاکستان بنایا تھا حضور والا، کہ ہندو ہندو ہے، مسلمان مسلمان ہے، ہر مسلمان کو یہاں آنے کا رائٹ ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں ہے 53 کے بعد؟ نہیں، یہاں ہو نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ جی یہ دیکھیے، اسرائیل کی ضرورت تھی پاپولیشن کی، اور وہ جوز اتنے خلیل تعداد میں تھے پوری دنیا میں۔ ہاں جی، اب وہ لیکن خلیل تعداد میں تھے اور یہ تھا، اور یہاں جب تک تھا 53 تک تو وہ آتے جاتے تھے، یہ تھے، لیکن وہ اس کے بعد حضور وہ جو بہاری جنہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا، جنہوں نے پاکستان میں، تو انہیں کیوں نہیں آنے دیا؟ انہیں کیوں نہیں آنے دیا؟ وہ آنے کے لیے مرتے رہے اور وہ آپ نے انہیں ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، وہ غلط تھا، وہ غلط تھا، صحیح ہے، میں صاف کہتا ہوں۔ ان کو آنا دینا چاہیے نہیں آنا، قومی نظریہ نہیں تھا حضور۔ ایک منٹ جی، ان کو آنے سے روکنا غلط تھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں آنا دینا چاہیے تھا جی۔ اور بھٹو صاحب نے ایک وقت یہ بھی کہا تھا کہ یہاں 3 لاکھ 30 لاکھ بچتے ہی میں اتنے لوگوں کو لانے دوں گا۔ انہوں نے انہیرنسٹ یعنی وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ آپ کے والد مولانا مودودی جو تھے، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، جی بالکل، جماعت اسلامی نے، جی بالکل، کیوں پاکستان میں آئے وہ پھر؟ جی وہ ایک مجبوری تھی ہماری، ہم اس میں تھے پٹھان کوٹ میں تھے اور وہاں سے ادھر نہیں جا سکتے تھے، ہمیں مجبوراً پاکستان آنا ورنہ نہیں آنا نہیں ہمیں کو۔ ہم نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، ہم نے تو جناح صاحب مسلم لیگ پاکستان کی مخالفت کی تھی، اسے ناپاکستان کہا تھا، اور ہم ابھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، اور ہم ابھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ مولانا مودودی کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں، انہوں نے ناپاکستان کہا تھا، ان کا ناپاکستان کہا تھا، انہوں نے ان کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اگر مودودی صاحب کا پڑھنا ہو تو آپ وہ کیا ہے ان کا ترجمان القرآن، جی میں نے پڑھی ہے، اکتوبر 48 کا جناح صاحب کو جو انہوں نے ٹریبیوٹ دی ہے وہ پڑھ لیجئے۔ پاکستان بننے کے بعد حضور، پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے 70 کی دہائی میں نوائے وقت میں جو خط لکھا وہ بھی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ان کا یہ ایک بات بتائیے، مولانا مودودی اللہ کرو کرو جنت نصیب کرے، ترجمان القرآن میں نے پڑھی ان کی، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کیونکہ لیگ کی ساری، یہ کوٹ کر رہا ہوں، حفظ ہے مجھے، کیونکہ لیگ کی ساری قیادت جو ہے وہ بے دین ہے، اس وقت قیادت کے پاس قیادت ہے، اس لیے جو اسٹیٹ بننے جا رہی ہے پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، میں نے 1946 کا الیکشن جو ہے، سر سن لیں میں اس کے بعد آپ کو جواب، 1946 کا الیکشن جو ہے، ترجمان القرآن اگین کوٹ کر رہا ہوں جس کا آپ نے نام لیا ابھی، اس کے متعلق انہوں نے لکھا کہ یہ جو 46 کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں مسلمان ووٹ نہ دیں پاکستان کے لیے،
روکا ہے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. نہیں میں نے وہ نہیں پڑھا انہوں نے, میں گواہی دوں گا وہ نہیں پڑھا. ان کے بیٹے مان رہے ہیں وہ نہیں پڑھا انہوں نے, میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, میں رائٹ کہا تھا, لیکن انہوں نے نہیں پڑھا مجاہد صاحب, وہ ایسی چیز نہیں پڑھتے. لیکن انہوں نے نہیں پڑھا مجاہد صاحب, وہ ایسی چیز نہیں پڑھتے. لیکن انہوں نے نہیں پڑھا مجاہد صاحب, وہ ایسی چیز نہیں پڑھتے. ہاں نہیں, یہ نہیں پڑھتے, یہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. کیا مطلب بھائی یہ آپ ہمت سے کہیے کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے نہیں, وہ تو جرأت نام آپ کا مجاہد ہے, کام چھپا ہوا ہے. ہاں بس وہ اچھی بات ہے, کہیے شاباش. جی 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 یہ بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ جی کہہ رہے ہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا. شیو مجاہد صاحب بہت سے لوگوں کو فرق پڑتا ہے, آپ کو اور مجھے نہیں پڑتا. ہم مسلمان ہیں, اکثریت میں ہمیں فرق نہیں پڑتا. اسی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں میں نے کئی دفعہ ان کے رونے سنے. بشپ الیگزینڈر جان ملک, ہندوز, کرسچنز, پاکستان کے مسیحی, وہ یہ کہتے ہیں جناح صاحب کو جو پاکستان تھا, یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ قائد اعظم کو جو پاکستان تھا, جس میں 11 اگست کی سپیچ کی بات کی, جس کو جو بھی کہہ لیں آپ, چلیں اس بحث سے بھی قطع نظر, جس میں کہا گیا سب برابر ہیں, تو ہم تو برابر نہیں ہیں. نہ ہم سوشلی برابر ہیں, نہ ہم سیاسی طور پر برابر ہیں, نہ آپ کا دستور جو ہے وہ ہمیں برابری کے رائٹ دیتے ہیں. ہم تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی نہیں مان سکتے, ہم تو اس ملک کے سربراہ بھی نہیں مان سکتے. بات جب یہاں پہ آتی ہے, باقی چیزیں چھوڑے, یہاں پہ غیر مسلم جو ہے ان کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے. ہندو سندھ سے بھاگ رہے ہیں, باقی دوسری قادیانی انگلستان بھاگ رہے ہیں. مطلب کیا قائد اعظم کی جو ویژن تھی وہ اس قوم نے اس کو اس طرح دل سے نہیں لگایا؟ نہیں لگایا, یا ان کی ویژن ہی ڈیفرنٹ تھی؟ نہیں, دیکھیے وہ ٹالرنس کا سبق دیتے تھے. اس کا جواب دینا جو ہو رہا ہے پاکستان میں, دیکھیے وہ 11 اگست والی جو قرارداد مقاصد کا پاکستان ہے, 11 اگست کی موجودگی میں ٹالرنس نہیں ہو سکتی. قرارداد مقاصد لوگ یہ کہتے ہیں قرارداد مقاصد کا پاکستان ہے, یہ قائد اعظم کی 11 اگست کا پاکستان. نہیں, یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی کی بھی تقریر سن لیجیے, یعنی ان کی تقریر بھی دیکھ لیجیے. اس میں انہوں نے کہا, اور کیا نام ہے, لیاقت علی خان نے, اور پھر نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں افتخار الدین آبجیکٹو ریزولوشن کی اتنی سپورٹ کرتے؟ میاں افتخار الدین نے he was the symbol of the West. جی نواز نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے قرارداد مقاصد بات کرنے کہ وہ بھی پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا کس طرح لیاقت علی خان نے منور کیا ہے اسے, آپ وہ بھی پڑھ لیجئے. آپ ویسے تو پڑھنے کا بڑا نام کہتے ہیں, وہ بھی پڑھ لیجئے. آپ کے نزدیک جو ہے قرارداد مقاصد جو ہے اور وہ 11 اگست کی بالکل اپوزٹ ہیں, بالکل. اصل میں ان کا موقف تو یہ ہے کہ ہر وقت کی ایک مصلحت ہوتی. اس وقت کی مصلحت یہ ہے کہ چونکہ لیاقت علی خان وہ پاس کروا چکے تھے اور یہاں مولویوں کا بڑا وہ ہے, اس لیے مولویوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. قرارداد مقاصد اور وہ ایک ہی چیز ہے. 11 نہیں, کس طرح ڈفرنٹ چیزیں, کیا منافقت ہے بتائیے؟ نہیں, کس طرح ڈفرنٹ چیز؟ جی بالکل الگ الگ چیزیں. وہ ایک سیکولر پاکستان تھا, یہ کہ جنونی پاکستان ہے قرارداد مقاصد کے پاکستان. اور آپ دیکھیے کہ اس نے جو ضیاء الحق نے جو کچھ یہاں کیا ہے وہ کیا ہے. اگر آپ نے اسی طرح بلیک میل ہونا ان مولویوں کے ہاتھوں تو پھر اس پاکستان کی یہی نتیجہ ہے کہ آج آپ جو ہے پاکستان ایک دہشت گرد ملک کے طور پر دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اس کے لیے تیار ہو جائیے. تو ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیں آپ کہ 11 اگست کی تقریر یا قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا اسلامی, وہ آج کل کے ہمارے جو مسائل ہیں اس کی کیا ریلیونس بنتی ہے؟ ہمارے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں. خواہ سے ہم یہ بحث بار بار اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بحث پر خواہ سے اسی دیٹ میکس نو مسائل کی نشاندہی تو کر دیں پروفیسر صاحب. ایچ ایس سی مسائل کا میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. مسائل کیا ہیں بتائیے؟ آپ کی بالکل بات میں مان لیتا ہوں, یہ بالکل بحث بلا وجہ جواز ہو رہی ہے, لیکن اس کا جواز میری نظر میں جو ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں. جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے ملک بنایا, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بنانے والوں کے ذہن میں یہ تھا, جو لوگ ساتھ سپورٹ کر رہے تھے, کہ جو اس شخص کی ویژن ہے وہ اتنا ہی ویژنری پاکستان ہوگا. ایسے ہی ہے نا. میں قائد اعظم جو تھے ان کے دور کے جو لوگ, یعنی اس دور میں جو پہلے چیف جسٹس تھے جو قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد کا واقعہ, سر عبدالرشید. جی, سر عبدالرشید, انہوں نے لیاقت علی خان سے اس لیے ملنے سے انکار کر دیا کہ کھانے بلایا تھا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی حکومت کے کیسز میرے پاس ہیں, یہاں تو جسٹس بتائیں جی جس کا نام لیتے ہیں بہت, منیر, جسٹس منیر سے سٹارٹ کرتے ہیں, جسٹس افتخار صاحب تک آتے ہیں جو ان کا پہلا ٹینیور تھا, اور بیچ میں مولوی مشتاق حسین صاحب کو بھی لگا لیں, جس سے نوار الحق صاحب کو بھی لگا لیں, سارے جن کو سب کو لگا لیں, جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو لگا لیں. ایک جج جو ہے وہ اس دور کی پیداوار نہیں لگتا کہ جو 1947 میں اور 48 میں قائد اعظم نے جو پروڈیوس کی تھی لاٹ, یا اس لاٹ کے لوگ تھے.
تو یہ تو پاکستان بیکورڈ گیا ہے شیخ المجاہد صاحب. چلو اس پہ آتے ہیں. نہیں حضور میں عرض کروں, اگر منیر صاحب جج ہوتے اور جناح صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوتے, وہ جناح کے خلاف فیصلہ دیتا. وہ جناح کے خلاف فیصلہ دیتا. ہوا کیا اس پاکستان فاطمہ جناح کو انہوں نے ہرایا, ایوب خان نے ہروایا, اسی عدلیہ نے استعفا دیا. ایوب خان صاحب آج تک کرپشن ہے عدلیہ میں, یہ ہوا کیا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دیکھیے فارمیٹو فیز 58 تک 7 پرائم منسٹر آئے گئے ہیں. 2010 کی بات کر رہا ہوں سر میں. نہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ انڈیپینڈنس لیڈرز کسی پر کرپشن کا چارج تو نہیں لگا. بالکل کوئی کرپشن کا چارج نہیں. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. لیاقت علی خان پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکتا جناب. آپ قسم کھانے کہہ رہا ہوں کہ جی بالکل اس میں آتے ہیں. وہی چیز دیکھیے نا, ججز بھی اس زمانے میں اس طرح کے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ اس زمانے میں جس طرح کے لیڈرز تھے, تمیز الدین خان اس کے بعد ڈھاکہ میں پریکٹس کرتے تھے, رکشہ میں ہینڈ ڈرائیور رکشہ میں. میری بات سن, نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہاں کہ پیسے لے کے کسی جج نے فیصلے نہیں کیے, میں یہ بات نہیں کر رہا. میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ جج کی جو پرائم جاب ہے اس نے وہی نہیں کی. اس نے ظالم کو یہ بتایا نہیں وہ ظالم ہے, اس نے حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں کی, تو وہ جج کس چیز کا ہوا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ کہ وہ جو قائد اعظم کی ویژن میں پاکستان بن رہا تھا, کہ جن کا ڈسپلن یہ تھا کہ اگر وزیر لیٹ آئے تو وہ کرسی کروا دیا کرتے تھے, جن کا رول آف لا میں ڈسپلن یہ تھا کہ کرفیو لگاؤ تو وہ کہتے ہیں وارنٹ, وہ جو لائسنس وہ دکھائے جو مجھے ملا ہوا ہے ایگزیمپشن کا آرڈر تھا کہ یہ بتائیں گورنر میں بیٹھا ہوا ہے. پاکستان سے کیا ہوا؟ آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اقدار کا انحطاط ہے. کس طرح ہو گیا؟ کہے تنزل ہے. اسی تو ہندوستان تو پھر گاندھی جی کا ہندوستان تو بہت کامیاب ہے, بہت کامیاب ہے ریلیٹیولی اگر دیکھا جائے. وہاں تو نہ کوئی مارشل لا لگا, نہ کوئی مارشل لا اور کسی وزیر اعظم کو چائے پیش کرنے والا جج موجود ہے. وہاں تو اس کا سب کچھ نہیں ہو رہا. وہاں تو نہ فیوڈلزم ہے. نہیں میں ایک بات یہاں جاگیرداری ختم نہیں کر سکے. یہاں تو جاگیرداری ختم نہیں کر سکے آپ. یہ 58 میں آپ نے انتھولوجی لکھی ہے, قائد اعظم کو پڑھائیے, پاکستان کی قوم سے ہوا کیا ہے یہ بتائیں مجھے آج آپ. پاکستان قوم سے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آئیڈیلز کو خیر بات کہہ دیا. آئیڈیل آیا کون ہے قائد اعظم کے بعد؟ یہ معلوم ہو گیا ابدو کیا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا کون سا ہے بھائی. یہ دیکھیں کوئی انڈیپینڈنس لیڈر اٹھا لیجئے, لیاقت علی خان سے لے کر سہروردی تک, ان کو تو آپ نے فارغ کر دیا. وہ تو انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا, انہوں نے مارشل لا لگا دیا. ایوب خان نے ویسٹ پاکستان کے ایوب خان, بھائی اس کو کوئی برا نہیں کہتا. ایوب خان کو کوئی برا نہیں کہتا جس میں انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. بولیں جی جسٹس منیر صاحب پہ. جی اب دیکھیں نا, جس منیر نے اس ملک کو تباہ کر دیا, ایوب خان نے جس کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا اس ملک کو تباہ کر دیا. یہ زاہدان کا علاقہ پاکستان میں شامل تھا, انہوں نے شاہ ایران کو عطا کر دیا. واہ خان کا علاقہ چائنا کو دے دیا. یحییٰ صاحب نے آدھا پاکستان کاٹ کے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنا دیا, اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ضیاء الحق صاحب نے سیاچین ان کو دے دیا, قبضہ کرا دیا, اب اس کو کوئی نہیں کہتا جناب. اور جناب یہ ججز, یہ جن کا آپ بڑا کا نام لیتے ہیں, ان کے پر جب کرپشن کا الزام رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں جناب ہم اللہ کے سامنے جواب دیں. جناب اس ملک کو تباہ تو اس فوج نے اور اس عدلیہ نے کیا. جو قائد اعظم کا پاکستان ہے میرے نزدیک, چاہے کوئی دوسرا مانے نہ مانے, اس ملک کے اندر یہ کس طرح ہو گیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں جی عدلیہ آزاد ہے. آج 2010 میں چھوڑ دیں سارا پاسٹ, جی ایک جج جو ہے وہ ایک عام آدمی کے خلاف تو کیس سن رہا ہے, ایک جج جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف کیس سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ جرنیل تھا. ہے جی, ایک جج جو ہے وہ پرویز مشرف کے صاحب کے متعلق بھی کوئی کیس سننے کو تیار نہیں, باطل کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. آج بھی ایوب خان بات بتائے, کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. انلافل 2010 میں طے ہوا پاکستان کیا ہے. دیکھیں نا اظہر خان کا کیس پڑا ہوا, بھائی یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ افتخار چودھری صاحب یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ کیا پاکستان ہے؟ کیا ہے؟ صرف کتاب ہے قائد اعظم کو پاکستان پڑھنے کے لیے, اچھی کتاب ہے یا کچھ ہے اس میں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں ان آئیڈیلز کی نشاندہی تو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں نا, ہم اس پر پورے اترتے نہ ہو, ہمارے سامنے ایک کرائٹیرین تو رہنا چاہیے نا کہ بھائی یہ اصول ہی ادھر نظر. یہ کتاب میں نظر آگے قائد اعظم کے اصول مانتا ہوں میں, ان کو انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیے. قائد اعظم کے پاکستان میں نظر نہیں آ رہے. نہیں, وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے, اور جو لیڈرشپ ہے وہ صرف سرونگ سیلف ہے,
serving the nation. बहुत शुक्रिया शिवरुल मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हैदर मौदूदी साहब आपने अपना टाइम मैनेज किया। जो आज का ये प्रोग्राम था एक अहम तरीन इशू के ऊपर हमारी कोशिश रहती है कि इसी तरह के प्रोग्राम जो कि जिनमें एक ज़रा राय पाई जाए उसको रेलेवेंट लोगों के सामने रख के आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचाई जाए। किस हद तक हम कामयाब होते हैं उस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं जो चल रही होती है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।